سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 13، سورہ ابراہیم کا 3 رکوع اور 13ویں پارے کا 15واں رکوع۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا، لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہم ضرور تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے، یعنی اپنے شہروں سے، اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم ہمارے دین پر ہو جاؤ۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو انہیں ان کے رب نے وحی بھیجی، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ضرور ہم ان ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور ضرور ہم تمہیں ان کے بعد زمین میں بسائیں گے۔ یعنی جب کافروں نے نبیوں سے یہ کہا کہ ہم تمہیں ہماری زمین سے نکال دیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان ظالموں کو ہم ہلاک کریں گے اور ان کے بعد زمین میں تمہیں بسائیں گے۔ حضرت صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے، جو اپنے ہمسائے کو ایذا دیتا ہے، جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، اللہ اس کے گھر کا اسی کے ہمسائے کو مالک بناتا ہے۔ کسی مسلمان کو تکلیف دینا کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالی تکلیف دینے والے سے نعمتیں لے لیتا ہے، اور جو مظلوم ہوتا ہے اسے اللہ وہ نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذالک لمن خاف مقامی، یہ اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، یعنی جس کے دل میں قیامت کا خوف ہے کہ میں قیامت کے دن اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا، اسے اللہ فتح دے گا اور زمین میں بسنا دے گا اور نعمتیں دے گا۔ وخاف وعید، اور میں نے جو عذاب کا حکم سنایا ہے اس سے خوف کرے، اس کے لیے یہ نعمت ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے فیصلہ مانگا، یعنی انبیاء نے اللہ تعالی سے مدد طلب کی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ مراد ہے، تو انبیاء نے فیصلہ مانگا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ امتوں نے، کافروں نے اپنے اور رسولوں کے درمیان اللہ تعالی سے فیصلہ مانگا۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر سرکش ہٹ دھرم نامراد ہوا، یعنی جو سرکشی کرنے والا ہے، متکبر ہے، وہ ذلیل رسوا ہوا۔ معنی یہ ہے کہ انبیاء کی نصرت فرمائی گئی، ان کی مدد کی گئی، انہیں فتح دی گئی، اور حق کے معاند سرکش کافر نامراد ہوئے، حق کے دشمن برباد ہوئے، اور ان کے خلاص کی کوئی سبیل نہ رہی، وہ بچ نہ سکے۔ میوں ورائہ جہنم، جہنم اس کے پیچھے لگی، یعنی کافروں کو یہ عذاب دیا گیا، دنیا کا عذاب، اس کے بعد قبر و آخرت کا عذاب بھی ہے، ان کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ يَتَجَرَّعُهُ، بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا۔ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جہنمی کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا، جب وہ منہ کے پاس آئے گا تو اس کو بہت ناگوار معلوم ہوگا، جب اور قریب ہوگا تو اس سے چہرہ بھن جائے گا
اور سر تک کی کھال جل کر گر پڑے گی. جب پیئیں گے تو آنتیں کٹ کر نکل جائیں گی. اللہ کی پناہ، اللہ جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور مرے گا نہیں. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے پیچھے ایک گاڑا عذاب ہے، یعنی ہر عذاب کے بعد اس سے زیادہ شدید اور غلیظ عذاب ہوگا. نعوذ باللہ من عذاب النار ومن غضب الجبار، ہم جہنم کے عذاب سے اور جبار رب العالمین کے غضب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد، اپنے رب سے منکروں کا حال ایسا ہے کہ ان کے کام ہیں جیسے راکھ. کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف، جیسے راکھ کہ اس پر ہوا کا سخت جھونکا آیا آندھی کے دن میں. یعنی وہ کافر جو اپنے اعمال کو نیک سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، جیسے غریبوں محتاجوں کی مدد کرنا، مسافروں کی مدد کرنا، بیماروں کا علاج کرنا، لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے اس لیے سب اعمال بیکار ہیں. ان کی مثال بیان کی گئی. ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے راکھ، اس پر سخت آندھی کے دن سخت ہوا کا جھونکا آیا تو وہ راکھ سب اڑ گئی اور اس کے اجزاء منتشر ہو گئے، اس میں کچھ باقی نہ رہا. یہی حال کافر اور ان تمام لوگوں کے اعمال کا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ کفریہ ہے، جو رسول اللہ کے بے ادب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کے، صحابہ کے، اہل بیت، اولیاء کے بے ادب ہیں. ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن عقیدہ کفریہ ہے، تو ان کے سارے اعمال اسی طرح ہیں کہ ان کے کفر و شرک کی وجہ سے، کہ جو مشرکین ہیں، یہود و نصارہ ہیں، ہندو ہیں، انہوں نے شرک کیا، جو دہری ہیں انہوں نے کفر کیا، تو اس کی وجہ سے سب اعمال برباد ہو گئے اور باطل ہو گئے. لہذا ہمیں کافروں کے ویلفیئر کے کاموں سے متاثر ہرگز نہیں ہونا چاہیے. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، ساری کمائی میں سے کچھ ہاتھ نہ لگا، کوئی بھی عمل انہیں فائدہ نہ دے گا. ذالک هو الضلال البعید، یہی ہے دور کی گمراہی. هو الضلال البعید، یعنی انسان اتنی کوشش بھی کرے اور کچھ بھی نہ ملے، واقعی یہ بہت دور کی گمراہی ہے. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان و زمین حق کے ساتھ بنائے. یعنی آسمان و زمین میں بڑی حکمتیں ہیں، آسمان و زمین کی پیدائش بیکار نہیں ہے. ان یشاء یذہبکم، اگر چاہے تو تمہیں لے جائے، سب کو فنا کر دے. وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور ایک نئی مخلوق لے آئے، یعنی تمہارے بجائے دوسرے لوگ پیدا کر دے جو اللہ کے فرما بردار ہوں. اللہ کی قدرت سے کیا بعید ہے؟ جو آسمان و زمین پیدا کرنے پر قادر ہے وہ تمہیں فنا کر کے دوسری مخلوق، دوسرے لوگ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں، یعنی تمہیں مٹا دینا اور دوسرے لوگ پیدا کر دینا اللہ پر کچھ مشکل نہیں. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور سب اللہ کے حضور اعلانیہ حاضر ہوں گے، یعنی قیامت کے دن. فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو جو کمزور تھے وہ بڑائی والوں سے کہیں گے، یعنی دولت مندوں سے،
با اثر لوگوں سے، جیسے آج کل چودھری ہوتے ہیں، نواب ہوتے ہیں، وڈیرے ہوتے ہیں، اسی طرح سیاسی پارٹیوں کے لیڈر ہوتے ہیں، پولیس افسر جن کی وجہ سے پولیس والے مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں، تو ایسے تمام لوگ کہ جنہوں نے اپنے بڑوں کی وجہ سے کفر اختیار کیا ہوگا، گمراہی کو اختیار کیا ہوگا، وہ کل بروز قیامت ان بڑوں سے کہیں گے انا کننا لکم تبعن، ہم تمہارے تابع تھے، دین میں عقیدے میں ہم نے تمہاری پیروی کی، فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، کیا تم سے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے عذاب میں سے کچھ ہم پر سے ٹال دو؟ کمزور لوگ یہ بات کل بروز قیامت توبیخ کے لیے کہیں گے اور انعت کے طور پر کہیں گے، یعنی انہیں اپنے بڑوں سے کل بروز قیامت شدید نفرت ہو جائے گی، اور وہ انہیں جھڑکنے کے لیے کہیں گے کہ دنیا میں تم نے گمراہ کیا تھا اور حق کے راستے سے روکا تھا اور بڑھ بڑھ کر باتیں کیا کرتے تھے، اب وہ دعوے کیا ہوئے؟ اب اس عذاب میں سے ذرا سا تو تم ٹالو۔ کافروں کے سردار جواب میں کہیں گے، قالو، وہ کہیں گے، لو ہدان اللہ لہدیناکم، اگر اللہ ہمیں ہدایت کرتا تو ہم تمہیں کرتے، جب ہم خود ہی گمراہ ہو گئے تھے تو تمہیں کیا راستہ دکھاتے؟ اب نجات کا کوئی راستہ نہیں، اب کافروں کے لیے کوئی شفاعت نہیں۔ یہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے، آؤ روئیں اور فریاد کریں۔ 500 سال یہ فریاد کریں گے، روئیں گے، گریہ وزاری کریں گے، اور کچھ کام نہ آئے گی یہ گریہ وزاری اور رونا، تو کہیں گے کہ اب صبر کر کے دیکھو، شاید اس سے کچھ کام نکلے۔ 500 برس وہ صبر کریں گے، وہ بھی کام نہ آئے گا، تو وہ کہیں گے، سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، ہم پر ایک سا ہے، چاہے بے قراری کریں یا صبر سے رہیں، یعنی ہم چیخ و پکار کریں تب بھی نجات نہیں ملے گی، صبر کریں پھر بھی نجات نہیں ہوگی۔ ما لنا من محیص، ہمیں کہیں پناہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ذلت و رسوائی سے، بربادی سے بچائے، عافیت والی، ایمان والی، خیر والی زندگی عطا فرمائے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو خیر، عافیت اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس حال میں خاتمہ نصیب فرمائے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ راضی ہو، اس کے محبوب راضی ہوں۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ ابراہیم کا تیسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔